اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، مطالعہ پاکستان کلاس داہم کے آج ہمارا جو لیکچر نمبر 4 ہے، اس میں ہم پڑھیں گے بھٹو حکومت کی زرعی اصلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو حکومت کی جو زرعی اصلاحات تھیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس سے پریویس لیسن میں ان کی جو دیگر اصلاحات تھیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو بھٹو حکومت کی زرعی اصلاحات کیا تھی؟ آپ اکثر پچھلی کلاسز میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی آبادی کے 40% سے زائد جو لوگ ہیں وہ ان کا پیشہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے۔ تو بھٹو حکومت نے زراعت کے شعبے کی ترقی و ترویج کے لیے بڑی جامع اور عام اصلاحاتی پیکج کا اعلان کیا اور اسے بہت زیادہ سراہا گیا۔ پاکستان کی جو اس حکومت کے دوران جو زرعی اصلاحات تھیں ان میں سب سے عام بات یہ تھی کہ جو زمین کی انفرادی حق ملکیت تھی اس کو تک بیان کیا گیا کہ کوئی ایک زمیندار، کوئی ایک آدمی وہ زیادہ سے زیادہ کتنی زمین اپنے جو ہے نام پر رکھ سکتا ہے، اس کا وہ مالک و مختار ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اس کی حد یہ مقرر کی گئی تھی کہ جو 150 ایکڑ نہری زمین جو نہروں سے سیراب ہو جاتی ہے اس زمین کو نہری زمین کہتے ہیں۔ 150 ایکڑ اور 300 ایکڑ بارانی یعنی جس بارشوں سے سیراب ہوتی ہے اس کی حد مقرر کی۔ جو اضافی زمینیں تھیں اس وقت میں زمینداروں کے پاس پاکستان میں ایسے جاگیردار موجود تھے جن کے زیر قبضہ کئی ہزار جو ہے وہ ایکڑ مربع اور زمینیں ان کے ہوتی تھیں۔ ان سے وہ جائیدادیں لے کر پھر مزارعین کو، کاشتکاروں کو، ہاریوں کو بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئی اور مارچ 1976 تک 15 لاکھ ایکڑ زمین کو کسانوں میں تقسیم کیا گیا اور یہ بہت بڑا اقدام تھا۔ یقینی طور پر انہی مزاروں کو جو جاگیرداروں کی زمینوں میں بلا معاوضہ کام کرتے تھے اس کے بعد وہ زمینیں ان کے اپنے نام پر منتقل ہو گئیں اور یہ بہت بڑا اصلاحاتی پیکج۔ اس کے بعد وہ سرکاری ملازمین جنہوں نے ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے اندر زمین خریدی تھی، ایسے ملازمین کے لیے 100 ایکڑ زمین محدود کر دی گئی۔ یعنی اگر کوئی سرکاری ملازم ہے اور اس نے ملازمت کے دوران یا ملازمت کی ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے اندر اگر زمین خریدی تھی تو وہ زیادہ سے زیادہ 100 ایکڑ زمین سے زیادہ زمین نہیں خرید سکتا تھا اور اس طرح یہ بھی ایک بڑی جامع بات تھی تاکہ زمینوں کی خرید و فروخت کا عمل زرعی زمینوں کی وہ کم کیا جا سکے۔ تعلیمی اداروں، کالجوں اور یونیورسٹیز کے علاوہ کوئی شخص مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ وہ جو زمین کا ایک کلیہ طے کیا گیا تھا ملکیتی حقوق کی بنیاد پر، اس میں کہا کہ انفرادی طور پر کوئی شخص بھی 150 ایکڑ زرعی زمین اور 300 ایکڑ جو بارانی زمین سے زیادہ زمین اپنے نام پر نہیں رکھ سکتا، سوائے کچھ تعلیمی ادارے، ہسپتالوں، یونیورسٹیوں وغیرہ کے لیے اس کی قید نہیں ہوگی۔ تمام مالیہ اور آبیانہ ذمہ دار ادا کریں گے، مزارعین اس ادائیگی سے مستثنیٰ ہوں۔ مالیہ جو زمین پر ٹیکس ہوتا ہے اور آبیانہ یہ مزارعین کو مستثنیٰ کر دیا گیا۔ جو ہاری زمینوں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ جو جاگیردار ہیں ان سے اس چیز کے لینے کا اعلان کیا گیا۔ کسی بھی شخص کو استبل، مویشی فارمز اور باغات کے نام پر مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کی اجازت نہ ہوگی۔ کسی بھی شخص کے لیے کہ میں کوئی زرعی فارم بنا رہا ہوں، استبل بنا رہا ہوں، کوئی اور ایسا سلسلہ بنایا جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی اس بہانے سے وہ زیادہ زمین نہیں رکھ سکے گا۔ تمام کاشتکار
کاشتکارگاہیں حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لی، البتہ تاریخی نوعیت کی کاشتکارگاہیں مستثنیٰ قرار دی گئی۔ کاشتکارگاہیں وہ مخصوص علاقے جن میں فصلیں اگائی جاتی ہوں۔ مالکان کو یک طرفہ طور پر مزارعین کو بے دخل کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا، یعنی یہ مالکان کو حقوق نہیں ہوگا کہ وہ اپنے مزارع کو زمین سے بے دخل کریں اور اس کے نام منتقل ہونے والی زمین اس سے واپس چھین سکیں۔ تو اس سے بھی یہ بھی بہت بڑی جامع بات تھی۔ صرف بٹائی نہ دینے والے یا مسلمہ شرائط کی خلاف ورزی کرنے والے مزارعین ہی بے دخل کیے جا سکیں گے۔ حکومت نے زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو اکٹھا کرنے کے لیے اشتمال اراضی کے نام سے نئی اسکیم بھی متعارف کروائی۔ پاکستان میں مشینی کاشت کے لیے تحریک امداد عوامی کی حوصلہ افزائی بھی بھٹو حکومت کا بہت بڑا کام تھا، اور اس دوران مختلف انجمنوں کے ذریعے سے لوگوں نے باہمی تعاون سے اس فصلوں کو حاصل کرنے کے جو جدید طریقے تھے اپنانے کے لیے تنظیم سازی کی، قائم کی۔ ٹریکٹر اور دوسری زرعی مشینیں خریدنے کے لیے کسانوں اور ذمہ داروں کو آسان اقساط پر قرضے بھی دیے گئے تاکہ وہ ٹریکٹر اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے زیادہ بہتر انداز میں فصل حاصل کر سکیں۔ تو بھٹو حکومت کی وہ اصلاحات جو زراعت کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے تھیں، ان کا ذکر ہم نے آج کے اس سبق میں کیا۔ امید ہے آپ نے سمجھا ہوگا، اچھے سے آپ نے اسے لرن کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔